بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے ویڈنبرگس کی تھیوری، جس میں ویڈنبرگس نے جو ہے وہ بتایا تھا کہ ایک نرس جو ہے وہ کلینکل سیٹنگز کے اندر ہاسپٹلز کے اندر کس طرح سے اپنے کام کو بہتر بنا سکتی ہے، اور اس نے یہ کہا تھا کہ ایک نرس جو ہے وہ ایک پیشنٹ کی ہیلپ کس طرح سے کر سکتی ہے تاکہ اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ فلفل ہو سکیں اور ایک پیشنٹ زیادہ سے زیادہ جلدی کیور ہو سکے۔ یہ جاننے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ویڈنبرگ تھی کون۔ ویڈنبرگ جو ہے اس کا پورا نام ارنسٹین ویڈنبرگ تھا، اور ایک مرتبہ یہ اپنی گرانڈ مدر کو لے کے ہاسپٹل جاتی ہے، تو وہاں پر جو نرس ہوتی ہے ڈیوٹی پر، اس کا رویہ دیکھ کر یہ اتنا متاثر ہوتی ہے کہ یہ کہتی ہے کہ میں نے بھی ایک نرس بننا ہے۔ پہلے تو یہ بیچلر ڈگری کر رہی ہوتی ہے لبرل آرٹس میں۔ اپنی یہ ڈگری مکمل کرنے کے بعد یہ جان ہاپکنز ہاسپٹل اسکول آف نرسنگ نیو یارک میں ایڈمیشن لیتی ہے، اور نرسنگ کی جو ایجوکیشن ہے وہ وہاں سے حاصل کرتی ہے۔ بعد میں جو ہے یہ پبلک ہیلتھ نرس کے طور پر بھی کام کرتی ہے اور ہاسپٹلز کے اندر بھی کام کرتی ہے نیو یارک کے اندر۔ اس کے علاوہ یہ نرس مڈ وائف کے طور پر بھی پریکٹس کرتی ہے۔ ان 1958 یہ ایک آرٹیکل لکھتی ہے فیملی سینٹرڈ میٹرنٹی نرسنگ کے ٹائٹل کے ساتھ، جس میں یہ اس بات پہ زور دیتی ہے کہ کلینیکل نرسنگ میں کیا چیز سب سے زیادہ اہم ہے۔ ایولوشن آف تھیوری، یعنی کہ یہ تھیوری کیسے اس کے ذہن میں آئی کہ یہ تھیوری پیش کرنی چاہیے۔ تو ایڈا اور لینڈو جو ہے وہ ویڈنبرگس کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے کہ اگر ایک نرس اپنے خود کا استعمال، یعنی کہ یوز آف سیلف کو انڈرسٹینڈ کر جائے، تو وہ جو ہے ایک نرس پیشنٹ کی کیئر کے لیے بہت ہی ایفیکٹو ثابت ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جو ایک نرس کی جو ہوتی ہیں تھاٹس ہوتی ہیں اینڈ فیلنگز ہوتی ہیں، وہ اس کے کس طرح سے ایکشنز پر متاثر ہوتی ہیں۔ یعنی کہ اس تھیوری کو آپ یوں ذہن میں رکھیں کہ یہ تھیوری جو ہے یہ زیادہ تر فلاسفیکل ہے، اور ایک نرس کی جو مائنڈ کی فلاسفی ہے، جس طرح ایک عام آدمی کی زندگی کے بارے میں کوئی نہ کوئی فلاسفی ہوتی ہے، اور اس نے اپنے ایک لائف سٹائل اڈاپٹ کیا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی کچھ چیزیں پسند ناپسند کی اس نے ایڈ کی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس نے اپنی ایک فلاسفی کریٹ کی ہوئی ہوتی ہے مائنڈ کے اندر۔ تو ویڈنبرگس نے کہا تھا کہ اگر ایک نرس جو ہے وہ کچھ خاص خوبیاں ہیں جو اپنے پرسنالٹی کے اندر شامل کر لے، اور اپنی سوچوں اور اس کے جو جذبات ہیں، جو اس کی تھاٹس اینڈ فیلنگز ہیں، ان کو اتنا وہ پیوریفائی کر لے کہ اس کے جو ایکشنز ہیں وہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ ایفیکٹو ہو جائیں گے، اور جو پیشنٹ کی کیئر ہے وہ زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے کی جا سکے گی۔ کلینیکل نرسنگ ہیلپنگ آرٹ، یعنی کہ ویڈنبرگ یہ کہتی تھی کہ جو کلینیکل نرسنگ ہے اس میں ہیلپ کرنا کسی پیشنٹ کی، یہ ایک آرٹ ہے، اور یہ آرٹ ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ویڈنبرگ یہ کہتی تھی کہ جب ایک پیشنٹ ہاسپٹل کے اندر آتا ہے تو اس کے پاس کچھ ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں، اور اس کی کچھ نیڈز ہوتی ہیں، اور وہ پیشنٹ جو ہے ان نیڈز کو فلفل کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو نرس ہے جو ویڈنبرگ ہے، اس نے ان نیڈز کو نام دیا تھا نیڈز فار ہیلپ، یعنی کہ پیشنٹ کی جو مدد کی نیڈز ہیں، ایسی نیڈز جس میں پیشنٹ کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اٹ مینز پیشنٹس ریکوائر سم اسپیشل میجرز فرام نرس ٹو ٹیک اکارڈنگ ٹو دیئر سچویشن، یعنی کہ اس نے نیڈز فار ہیلپ سے مراد یہ ایکسپلین کیا کہ ایک نرس سے جو پیشنٹ ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کچھ اسپیشل میجر جو اس کی سچویشن کے حساب سے اپروپریٹ ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اپنی ہر پیشنٹ کی مختلف نیڈز ہوتی ہیں، اور وہ اپنی نیڈز کے حساب سے چاہتا ہے کہ اس کی ہیلپ کی جائے۔ تو ویڈنبرگس یہ کہتی تھی کہ ایک نرس جو ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ پیشنٹ کی سچویشن کو سمجھے، اور اس کی جو ہیلپ ہے وہ اس کی سچویشن کے مطابق کرے، ٹھیک ہے۔
ہر پیشنٹ پر ایک ہی طرح کی ہیلپ پرووائڈ نہیں کی جا سکتی. ہر پیشنٹ کی سچویشن کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اس کی نیڈز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور اپنی رسپانسبلٹیز جو ہیں ان کو اس کی نیڈ کے حساب سے ڈائریکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتے ہیں جی کمپوننٹس آف کلینکل نرسنگ. ویڈن بیگ نے جو ہے وہ 4 کمپوننٹس دیے تھے کلینکل نرسنگ کے، جس میں اس نے کہا تھا کہ فلاسفی ہے، پرپز ہے، پریکٹس ہے اینڈ آرٹ ہے. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ فلاسفی سے کیا مراد لی گئی ہے. ویڈن بیگ کہتی ہے کہ فلاسفی جو ہے یہ کیا ہوتی ہے کہ ایگریگیٹ آف پرسنل بیلیفس ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک پرسن کے جو بھی بیلیفس ہیں، کوئی بھی لے مین ہے اس کے بیلیفس عام ہر آدمی کے، اس زمین کے اوپر رہنے والے ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی بیلیف ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی لائف کی فلاسفی ہوتی ہے جو کہ وہ اس کو موٹیویٹ کرتی ہے زندگی گزارنے کے لیے، اور اس نے اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو خاص طور پہ اہمیت دی ہوئی ہوتی ہے، اور کچھ چیزوں کو وہ اوائڈ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ایگریگیٹ ہوتا ہے پرسنل بیلیفس کا کسی بھی شخص کا، اس کو کہتے ہیں فلاسفی. لیکن اس نے کہا تھا کہ یہ فلاسفی تو چونکہ ہر ایک فلاسفی تو ہر ایک پرسن کی ہوتی ہے. اب مختلف ہر بندے نے اپنے حساب سے زندگی کی کوئی نہ کوئی فلاسفی بنائی ہوئی ہوتی ہے. یعنی کہ بعض بندے ہوتے ہیں جو اس دنیا کو جو ہے وہ ناکارہ سمجھتے ہیں، اور وہ اس کو جو ہے بہت ہی زیادہ ان کو لائف ایکسپیرینسز اتنے ہارش ہوتے ہیں کہ وہ زندگی کے بارے میں یا ریالٹی کے بارے میں بہت ہی ڈپریسو ہوتے ہیں، اور وہ بس زندگی کے دن گزار رہے ہوتے ہیں، وہ موٹیویٹڈ نہیں ہوتے. جبکہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، اور وہ بڑے ہی اچھے طریقے سے بڑا پروڈکٹیو طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ لائف کو ایک اپارچونٹی کے طور پر لے رہے ہوتے ہیں. اچھا جی، یہ تو ایک عام آدمی کی فلاسفی ہے. لیکن ویڈن بیگس کہتی ہے کہ جو ایک نرس ہے اس کی فلاسفی کے اندر یہ 2 پوائنٹس ہونا بھی بہت ضروری ہیں. این اپریسیشن فار لائف اینڈ سینگ اٹ ایز اے گفٹ. یعنی کہ ایک نرس کی جو فلاسفی ہے اس میں یہ باتیں شامل ہونا بہت ضروری ہے کہ جو زندگی ہے، جو لائف ہے، یہ ایک گفٹ کے طور پر ہے، اور لائف کو جو ہے اس کو اپریسیٹ کرنا آنا چاہیے. یعنی کہ پیشنٹ جو ہے وہ جب ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے تو وہ بہت ہی ڈپریسو ہوتا ہے، اور اس کا دل کرتا ہے کہ وہ اس کو مر جانا ہی اس کے لیے بہتر ہے. لیکن ایک نرس جو ہے وہ اس کو موٹیویٹ کرتی ہے، اس کی لائف کو جو ہرڈلز ہیں ان کو وہ اس سے بتاتی ہے کہ یہ عارضی ہیں، یہ ٹیمپریری ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ جو ہے یہ ختم ہو جائیں گے، اور آپ ایک اچھی زندگی گزارنے کی طرف آ جائیں گے. تو وہ مطلب لائف کو اپریشیٹ کر رہی ہوتی ہے، اور پیشنٹ کو بھی کہتی ہے کہ آپ موٹیویٹڈ رہیں، انشاءاللہ آپ جلدی ٹھیک ہو گے تو زندگی کے جو مزے ہیں وہ یقیناً آپ حاصل کریں گے. اس کے علاوہ وہ یہ نہیں کہتی کہ جو ہے نا ہاں ٹھیک ہے جی یہ زندگی بڑی مشکل ہے اور زندگی گزارنا بہت ہی ٹف ہے. تو مطلب ڈپریسو ٹاک وہ نہیں کرتی، وہ ہمیشہ اپارچونٹی کی بات کرتی ہے، وہ اپریسیشن کی بات کرتی ہے، وہ موٹیویشن کی بات کرتی ہے، اور اس طرح سے وہ ایک پیشنٹ کو موٹیویٹ کرتی ہے. ریسپیکٹنگ انڈیویجولس ڈگنیٹی، ورتھ، اٹانومی اینڈ انڈیویجویلٹی. یعنی کہ وہ ایک پیشنٹ کی جو ڈگنیٹی ہے، شان و شوکت جسے کہتے ہیں، یا ورتھ، قدر و قیمت، اٹانومی اس کی آزادی، اور انڈیویجویلٹی یعنی کہ اس کی انفرادیت، وہ اس کا بھی خاص خیال رکھتی ہے. ہر ایک آدمی کی اپنی یہ 4 خوبیاں ہوتی ہیں، اور ان کا احترام کرنا ایک نرس کے لیے بہت ضروری ہے. یہ نہیں کہ وہ اپنی فلاسفی جو ہے وہ دوسروں پر جھاڑنا شروع کر دے، یا کسی کی ان کوالٹیز کو وہ پینیٹریٹ کر کے ان کو سائیکالوجیکلی ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرے. بلکہ اسے چاہیے کہ وہ کسی بھی انڈیویجول کی، کسی بھی پیشنٹ کی ان کوالٹیز کا خاص طور پر خیال رکھے، اور ان کو کبھی بھی ہرٹ نہ کرے. اس کے بعد بات آتی ہے پرپز کی.
یعنی ایک نرس کا پرپز کیا ہوتا ہے، اس کی انٹینشنز جو ہیں وہ پیشنٹ کی ویل بینگ کے لیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک پیشنٹ جو کہ ہیلپ کے لیے پکار رہا تھا، جو اس کی ہیلپ کی ضرورت تھی، اس کی ویل بینگ کے لیے جو ایکشنز ایک نرس پرفارم کرتی ہے اس کو کہتے ہیں پرپز۔ آفٹر ڈیسائڈنگ دا نیڈ فار ہیلپ، دا نرس ول یوز ہر پرپز ٹو گائیڈ ہر ایکشنز ان ایڈریسنگ دا نیڈ، یعنی کہ جب ایک نرس جو ہے وہ ایک پیشنٹ کی ہیلپ کی نیڈ کو اسیس کر لیتی ہے تو اس کے بعد وہ اپنے ایکشنز کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے ایک پرپز سیٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے پریکٹس۔ پریکٹس انکلوڈ 4 کمپوننٹس، ٹھیک ہے۔ پریکٹس میں 4 چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلے کہ آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہے ایک پیشنٹ کی نیڈ کی، یعنی کہ ایک پیشنٹ ہے تو اس کو کیا چاہیے، اس کی کیا نیڈ ہے، اس کو کیا ہیلپ چاہیے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا سب سے پہلا کام ہے نرس کا۔ اس کے بعد ہے منسٹریشن آف دا ہیلپ نیڈ، یعنی کہ ایک پیشنٹ کو جو اس کی نیڈ تھی اس کے اکارڈنگلی اس کی ہیلپ کر دینا، ٹھیک ہے۔ منسٹریشن آف دا ہیلپ نیڈ کا مطلب یہ ہے کہ پیشنٹ کی جو نیڈ ہے اس کو فلفل کرنے کے لیے کچھ سٹیپس جو نرس لے لیتی ہے اور اس کی ہیلپ کر دیتی ہے، اس کو کہتے ہیں منسٹریشن آف دا ہیلپ نیڈ۔ اس کے بعد آتی ہے ویلیڈیشن دیٹ ہیلپ گیون واز ہیلپ نیڈیڈ۔ تیسرے نمبر پر آتی ہے کہ جو ہیلپ آپ نے پیشنٹ کی کر دی ہے اس کو ویلیڈیٹ کرنا کہ ہاں یہ کتنی ایفیکٹو تھی، اور کیا جو آپ نے ہیلپ کی ہے وہی ہیلپ پیشنٹ کو ریکوائر تھی، اور آپ نے مطلب پیشنٹ کا کام کر دیا ہے یا کوئی ڈیفیشنسی ابھی تک رہتی ہے۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے کوآرڈینیشن آف دا ہیلپ اینڈ ریسورسز فار ہیلپ، یعنی کہ جو آپ نے پیشنٹ کی ہیلپ کی ہے اس میں آپ نے جو چیزیں کوآرڈینیٹ کی ہیں، جو ریسورسز آپ کو چاہیے تھے ان سے آپ نے کوآرڈینیشن کی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا ایک ہاسپٹل کی سیٹنگ کے اندر مختلف ریسورسز ہوتے ہیں، مثلا ایک پیشنٹ کی نیڈ تھی، اس کو فلفل کرنے کے لیے مختلف ڈپارٹمنٹس میں جو ہے وہ رابطہ کرنا پڑا، اور ہاسپٹل کے جو ریسورسز تھے ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ان کو آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے تو وہ پیشنٹ کی نیڈ کو فلفل کرنے کی کوشش کی گئی۔ آرٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک سکل ہوتی ہے، ایک گر ہوتا ہے ایک نرس کا، ٹھیک ہے۔ آرٹ از این اپلیکیشن آف نالج اینڈ اسکل، یعنی کہ ایک نرس کا جو نالج ہے اور اس کی جو سکلز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا کی جو صلاحیت ہے اس کو کہتے ہیں آرٹ۔ دس از این انڈیویجولائزڈ ایکشن۔ دا آرٹ آف کلینکل نرسنگ ہیز فالوئنگ گولز، نرسنگ کے جو ہے وہ 4 گولز ہوتے ہیں مزید آگے۔ انڈرسٹینڈنگ پیشنٹ سچویشن اینڈ نیڈ، پیشنٹ کی سچویشن کو سمجھنا اور اس کی نیڈز کو سمجھنا۔ انہانسمنٹ آف پیشنٹس نیڈ، انہانسمنٹ آف پیشنٹس کیپیبلٹی، پیشنٹ کی جو کیپیبلٹی ہے، جو اس کی موجودہ صلاحیت ہے اس میں انہانسمنٹ لے کر آنا، مزید بہتری لے کر آنا، یہ بھی ایک آرٹ ہے۔ امپرومنٹ ان ہز کنڈیشن اور سچویشن، پیشنٹ کی جو کنڈیشن ہے، جو اس کی کرنٹ سچویشن ہے اس میں امپرومنٹ لے کر آنا بھی ایک آرٹ ہے۔ پریونشن آف ریکرنس آف پرابلم دیٹ میں لیڈ ٹو انگزائٹی، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جو پیشنٹ کی پرابلم ہے اس کو آپ اس طرح سے ڈیل کریں کہ وہ دوبارہ سے نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر وہ دوبارہ ہوگی تو وہ ایک پیشنٹ کے لیے انگزائٹی کریٹ کرے گی۔ نمبر 1 ہے پروسیجرل سکلز، اور نمبر 2 پہ ہے کمیونیکیشن سکلز۔ پروسیجرل سکلز میں کوئی بھی پروسیجر جو ہوتا ہے وہ ایک نرس کو آنا بہت ضروری ہے، چھوٹے سے چھوٹی سکل سے لے کر بڑے سے بڑے جو پروسیجرز ہیں ان کی سکلز ایک نرس کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے کمیونیکیشن سکلز۔ کمیونیکیشن سکلز سے مراد یہ ہے کہ ایک نرس جو ہے وہ اس کے پاس اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ جو اس کی سوچیں ہیں اور جو اس کے جذبات ہیں، تھاٹس اینڈ فیلنگز جو ہیں ان کو وہ اچھے طریقے سے ایکسپریس کر سکے، اور جو پیشنٹ کی تھاٹس اینڈ فیلنگز ہوتی ہیں ان کو بھی وہ اسیس کر سکے، اس کو کہتے ہیں کمیونیکیشن سکلز۔
اس کے بعد ویڈنبرگس کہتی ہے کہ ایک نرس کے اندر اور کون سی خوبیاں ہونا ضروری ہیں، تو اس نے 5 جو ہے وہ 5 ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ بتائیں کہ یہ ایک نرس کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس نے کہا کلیئرٹی آف پرپز، یعنی کہ ایک نرس کا جو پرپز ہے وہ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ ماسٹری اینڈ سکلز اینڈ نالج، اس ابیلٹی ٹو سسٹین پرپزفل ورکنگ ریلیشن شپ ود دا پروفیشنل اینڈ نان پروفیشنلز۔ اس کے بعد اس میں یہ خوبی بھی ہونا ضروری ہے کہ جو پروفیشنل ہیں ہاسپٹل کی سیٹنگ کے اندر اور جو نان پروفیشنلز ہیں ان کے ساتھ بھی وہ ریلیشن شپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے مینٹین کر کے رکھے۔ انٹرسٹ ان ایڈوانسنگ نالج، اس کے علاوہ اس کے اندر یہ خواہش ہونا بھی ضروری ہے کہ اس نے اپنے نالج کو بھی انہانس کرنا ہے، اور ڈیڈیکیشن ٹو فردرنگ دا گول آف مین کائنڈ رادر دین اگرینڈائزمنٹ، یعنی کہ اس یہ مین کائنڈ کی بہتری کے لیے اس کی ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے، نہ کہ اس کے اندر غرور اور تکبر ہونا چاہیے۔